الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ بلا شبہ انتہائی اہم موضوع ہے، اور یہ ہمارے لیے ایک ایمانی تقاضے کے طور پر بھی اہمیت رکھتا ہے اور ایک علمی موضوع کے طور پر بھی۔ اس کے ذیلی موضوعات، اس کے ذیلی نکات بہت زیادہ بنتے ہیں۔ بر صغیر پاک و ہند میں سیرت کے حوالے سے جو کام ہوا، اس کے حوالے سے آج ہم گفتگو رکھیں گے۔ بر صغیر پاک و ہند میں علوم اور فنون کے حوالے سے اپنی ایک الگ منفرد تاریخ ہے۔ بر صغیر پاک و ہند کا جو مزاج ہے اور یہاں مختلف علوم و فنون کے حوالے سے جو مختلف سرگرمیاں سر انجام دی گئیں، اور یہ بات ہمارے لیے دلچسپی کا باعث ہے کہ بر صغیر پاک و ہند میں 1000 سال سے زائد اقتدار وہ مسلمانوں کا رہا ہے، اگرچہ یہاں مسلمانوں کی تعداد کبھی بھی اکثریت میں نہیں رہی، مسلمان اقلیت میں رہے، لیکن اس کے باوجود ان کا اقتدار رہا۔ اس کی ایک بڑی وجہ تو یہ ہے کہ جو مسلم حکمران تھے، ان کا عدل اور ان کی دیانت اور امور سلطنت میں ان کی مہارت، جو بالآخر جب بہادر شاہ ظفر پر آ کر جو سلسلہ ختم ہوا اور اس کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی کا سلسلہ شروع ہوا، تو یہاں جرم ضعیفی کو مرگ مفاجات کی صورت میں جو ہے وہ موت کا سامنا کرنا پڑا۔ اس سے پہلے کے تمام ادوار میں اگر دیکھا جائے تو اس میں ہمیں نظر آتا ہے کہ مسلم حکمرانوں نے جس طرح عدل اور انصاف کا دامن تھاما، اور جس طرح اس بنیاد پر نہیں کہ مسلمانوں کو ہی صرف نوازا جائے اور دیگر جو مختلف مذاہب اور ادیان کے لوگ ہیں ان کے ساتھ کوئی سختی کا سلسلہ یا ان پر پابندیوں کا سلسلہ، تو ایسا کبھی نہیں ہوا، اور جبراً مذاہب کی تبدیلی کے بھی کوئی واقعات اس دور میں ہمیں تاریخ میں نہیں ملتے۔ ایک پہلو تو یہ ہے، لیکن دوسرا پہلو وہ ساتھ ساتھ یہ کہ بر صغیر پاک و ہند میں کہ جب مختلف علوم اور فنون کا ایک سلسلہ رہا، بر صغیر پاک و ہند میں مسلمانوں کا نظام تعلیم و تربیت کے حوالے سے جناب پروفیسر سید محمد سلیم صاحب نے ایک بڑی بہترین کتاب لکھی، اور اس میں انہوں نے بر صغیر پاک و ہند میں جو مسلمانوں کا نظام تعلیم و تربیت تھا، اور ایک ہی نظام تعلیم و تربیت کے جو انگریزوں کی آمد سے پہلے، ایسٹ انڈیا کمپنی کی آمد سے پہلے جو ایک نظام رائج تھا، اور کس طرح وہ ایک مردم ساز اور ایک مردم خیز، اور کس طرح اس کے نتیجے میں جو ہے وہ افراد تیار ہوئے، اور زندگی کے مختلف گوشوں میں لوگوں نے اپنے کارنامے سر انجام دیے۔ یعنی ہمیں ادیبوں کی پوری ایک فہرست، نثر میں کام کرنے والے، نظم میں کام کرنے والے، عربی میں، فارسی میں، اور اسی طرح ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک ہی نظام تعلیم ہے کہ جس سے فارغ ہونے والے وہ ماہرین تعمیرات بھی ہیں، وہ انجینئرز بھی ہیں، اور وہ ریاضی کے ماہرین بھی ہیں، اور وہ فلکیات کے ماہرین بھی ہیں، اور وہ علم طب میں بھی اپنی خدمات سر انجام دینے والے ہیں، اور وہ علوم دینیہ میں بھی، اور علوم دینیہ کی جتنی بھی شاخیں موجود تھیں ان تمام شاخوں میں ان لوگوں نے اپنی کامیابی کے جھنڈے گاڑے، اور ہمیں نظر آتا ہے کہ علوم اور فنون کا ایک بہترین سلسلہ کہ جو اس وقت اس معاشرے میں موجود تھا۔ لیکن ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ بر صغیر پاک و ہند میں سیرت کے حوالے سے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے حوالے سے کوئی بہت زیادہ قابل قدر کام نہیں ہوا، اور جس دور اقتدار کی میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں، یعنی 800-900 سال گزر گئے،
اور لیکن اس میں دیگر مختلف علوم اور فنون، اور پھر یعنی ایک طرف اگر یونانی فلسفہ ہے اور جو معقول کی چیزیں ہیں ان پر اگر بہت زیادہ اصرار اور ان کی تعلیم کے حوالے سے بہت زیادہ اقدامات اگر کیے جا رہے ہیں، تو دوسری طرف جو علوم اور فنون قرآن اور سنت کو سمجھنے کے لیے مفید اور ممد و معاون ثابت ہو سکتے تھے، یعنی ان کی باریکیوں میں اور ان کے فلسفے میں اتنا لوگ الجھ گئے۔ اگر ہم نحو کی بات کریں تو نحو ایک فن کے طور پر نہیں، بلکہ نحو باقاعدہ اس میں قیل قلنا اور اس میں نحو کے فلسفے کے طور پر اتنی گہرائی اور گہرائی میں لوگ چلے گئے۔ اسی طرح ہم اگر فقہ کی بات کریں، اسی طرح ہم اگر دیگر علوم اور فنون کی بات کریں تو اس میں منقولات کے بجائے، اس میں قرآن اور سنت کی نصوص کے بجائے سب سے زیادہ زور وہ عقل پر اور سب سے زیادہ زور جو تھا وہ دیگر علوم اور فنون کے جو زباندانی کی مہارت ہو سکتی ہے اور جو مختلف حوالوں سے کہ جو لوگوں کے لیے مہارت کا ایک نظام اس میں ہو سکتا ہے، تو بہت زیادہ کام اس میں کیا گیا۔ ہاں، لیکن سیرت اور سنت کے حوالے سے بہت زیادہ قابل قدر کام ہمیں نظر نہیں آتا، اور ہمیں یہ بات نظر آتی ہے کہ ایک تاریخی تسلسل کے بعد یہ پچھلی 2 صدیاں یا کچھ اس سے زائد کا عرصہ جو گزرا ہے موجودہ یعنی ہمارے زمانے تک، یہ وہ دور ہے کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت اور آپ کی احادیث مبارکہ کے حوالے سے جو کام ہوا وہ بہت زیادہ قابل قدر ہے، اور اتنی اس کی اہمیت ہے کہ عالم عرب میں جو کام ہوا ہے، یعنی یہاں اردو میں اس حوالے سے جتنا کام اور جتنی خدمات سر انجام دی گئی ہیں، یعنی وہ اپنی مثال آپ ہیں، اور یہ ہمارے لیے ایک سرمایہ افتخار ہے۔ یہاں یہ تبدیلی کہاں سے آئی کہ ابتدائی عرصے میں باوجود اقتدار کے، ابتدائی عرصے میں باوجود ہر طرح کی استعداد اور صلاحیت کے اور باوجود حکومتی سرپرستی کے، لیکن اس کے باوجود سیرت اور سنت کی طرف توجہ نہیں گئی۔ اور ہم بات کریں گے کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ وہ محسن ہیں کہ جنہوں نے بر صغیر پاک و ہند میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت کے حوالے سے بہت گراں قدر خدمات سر انجام دی۔ لیکن آپ اندازہ لگائیے کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ نے بھی علوم الحدیث کے حوالے سے یا حدیث کے حوالے سے جو کتاب درسن پڑھائی جاتی تھی اور جس کی شرح انہوں نے لکھی تو وہ کون سی تھی؟ وہ مشکات تھی، مشکات المصابیح۔ مشکات المصابیح کی شروحات عربی میں بھی اور اردو میں بھی، تو وہ شروحات ہمارے سامنے آئیں۔ تو اس سے ہمیں یہ اندازہ ہو سکتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی طرف بر صغیر پاک و ہند میں ابتدائی ادوار میں اور ابتدائی زمانے میں بہت زیادہ اس کی طرف توجہ نہیں دی گئی اور اسے بہت زیادہ اہمیت نہیں دی گئی۔ اس کے مقابلے میں دیگر اور مختلف علوم اور فنون ایسے تھے کہ جن میں ہم منطق کی بات کر سکتے ہیں، کہ جن میں ہم صرف اور نحو کی بات کر سکتے ہیں، کہ جن میں ہم کسی حد تک طب اور فلکیات کی بات کر سکتے ہیں، کہ جن میں ہم فصاحت اور بلاغت اور زباندانی کی مہارت کے حوالے سے بات کر سکتے ہیں۔ تو ان تمام مختلف علوم اور فنون کے حوالے سے تو بھرپور وقت بھی دیا گیا، اس کے لیے تصنیفات، تالیفات اور اس کے لیے مدرسین وہ بھی جو ہے ہمیں نظر آتے ہیں۔ البتہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت اور آپ کی احادیث مبارکہ کے حوالے سے بہت گراں قدر خدمات جو ہیں وہ ابتدائی زمانے میں نہیں بلکہ تقریباً یہ یعنی پورے 1000 سال جو ہے گزرنے کے بعد ہمیں نظر آتا ہے کہ بر صغیر پاک و ہند میں اس حوالے سے انتہائی وقیع اور انتہائی قابل قدر کام ہوا ہے۔ ڈاکٹر محمود احمد غازی رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے، جو ان کے لیکچرز کی ایک سیریز ہے اور محاضرات سیرت کے نام سے انہوں نے وہ کتاب مرتب کی ہے۔ ڈاکٹر محمود احمد غازی رحمہ اللہ اپنے ایک خطبے میں یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ امام اوزاعی رحمہ اللہ جو تھے کہ جو حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ہم عصر تھے، اور ان دونوں کی رحلت میں کوئی 7-8 سال کا فرق ہے، بہت زیادہ فرق نہیں ہے۔
ڈاکٹر محمود احمد غازی رحمہ اللہ یہ بات لکھتے ہیں کہ امام اوزاعی رحمہ اللہ جو تھے وہ بھی اصلاً سندھ سے تھے، اور ان کے آباء و اجداد انہیں جب یہ بہت چھوٹے تھے تو انہیں لے گئے، اور امام اوزاعی رحمہ اللہ بیروت میں ان کا مرقد اور وہاں ان کی قبر جو ہے وہ موجود ہے۔ اسی طرح علامہ ابو معشر نجیح سندھی، بہت بڑا نام ہے، اگرچہ اس وقت ان کی کوئی کتابیں تو موجود نہیں ہیں، لیکن اور مختلف روایات میں، مختلف کتابوں میں جو ان کا علمی کام ہے اور جو ان کی علمی خدمات ہیں، تو اس کے حوالے سے جو ہے بھرپور ہمیں نظر آتا ہے کہ انہوں نے بڑی خدمات، علامہ ابو معشر نجیح سندھی، انہوں نے بڑی خدمات سر انجام دی ہیں۔ بر صغیر پاک و ہند کی جب ہم بات کرتے ہیں تو نسبتاً ہمیں بعض علاقوں کا تذکرہ ملتا ہے، کہ جیسے سندھ میں ٹھٹہ کا علاقہ ہمیں ملتا ہے، کہ سندھ میں ٹھٹہ کے علاقے میں کہ وہاں بہت بڑی تعداد علماء کی، محدثین کی بہت بڑی خدمات جو ہے وہ انہوں نے سر انجام دی ہیں، اور ان میں مخدوم محمد ہاشم ٹھٹوی کا نام جو ہے یہ بہت زیادہ معروف ہے۔ اسی طرح مولانا ابو الحسن سندھی کا نام انتہائی معروف ہے اور قابل قدر، قابل ذکر ان کی خدمات ہیں، بڑی ان کی تصنیفات ہیں۔ ما ثبت من السنہ فی ایام السنہ کتاب مخدوم ہاشم صاحب نے لکھی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سنین میں سالوں کی ترتیب کے ساتھ انہوں نے بیان کیا۔ عربی میں یہ کتاب تھی، اور بعد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے عہد نبوت کے ماہ و سال کے نام سے یہ کتاب جو ہے یہ اردو میں چھپی ہے۔ اسی طرح مولانا ابو الحسن سندھی کی میں نے بات کی، مولانا ابو الحسن سندھی رحمہ اللہ کی شخصیت وہ شخصیت ہے کہ انہوں نے صحاح ستہ میں ہر کتاب کا ترجمہ اور ہر کتاب کی تفسیر تشریح انہوں نے لکھی ہے، تو وہ شارح ہیں صحاح ستہ کے۔ اسی طرح کئی بزرگ اور کئی شخصیات ایسی گزری ہیں کہ جن کی خدمات کے حوالے سے ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ مقامی طور پر تو لوگوں کو بہت زیادہ ان کی خدمات کا نہیں پتہ، ہاں لیکن ہمیں یہ بات نظر آتی ہے کہ باہر عالم عرب میں، بالخصوص شام میں، بالخصوص دیگر مختلف علاقوں میں کہ جہاں اہل علم کی ایک بڑی اچھی خاصی تعداد موجود تھی، کہ وہاں ان لوگوں کی کام کا، ان کی خدمات کا اعتراف بھی کیا گیا اور ان کے کام کو انتہائی وقت کی نظر سے دیکھا گیا۔ جیسے شیخ محمد عابد سندھی، بہت بڑا علمی نام ہے۔ بر صغیر پاک و ہند میں ہمارے ہاں مدارس میں، یعنی یہ ایک تاریخی تسلسل کے نتیجے میں جو ایک سلسلہ تھا کہ جس میں عقلیات کو فروغ ملا، کہ جس میں منطق کو اور فلسفے کو اور مختلف علوم اور فنون میں جو اصل علم اور فن تھا وہ اپنی جگہ، لیکن جو اس کی عقلیات اور جو اس کا فلسفہ تھا تو وہ اپنی جگہ، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایک زمانہ ایسا آیا کہ برملا سرکاری طور پر یہ بات کہی جانے لگی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے تھے کہ وہ دین تو بس 1000 سال کے لیے تھا، اور اب ایک نئے دین کی ضرورت ہے۔ تو دین میں تحریفات اور دین میں تبدیلی اور اس میں تغیر، اس کو بالکل تبدیل کرنا، اس کو بالکل چینج کر دینا، یہ ایک تصور ہمیں نظر آتا ہے، اور اس کے لیے بہت زیادہ اقدامات کیے گئے کہ سلام کا طریقہ وہ بھی تبدیل ہو جائے، میل ملاقات کا طریقہ وہ بھی تبدیل ہو جائے، نکاح کے حوالے سے بھی، اور جو ہماری معاشرت کے لیے فقہی احکام ہیں تو ان میں بھی تبدیلی ہو، اور دین اکبری کا ایک تصور جو ہے وہ معاشرے میں جو ہے وہ رائج کیا گیا۔ اس حوالے سے 2 شخصیات نے انتہائی اہم کردار ادا کیا بر صغیر پاک و ہند میں، یعنی یہ وہ وقت تھا کہ اگر اس سیلاب کے آگے بند نہ باندھا جاتا تو وہ اس پورے خطے کو، اس پوری یعنی ریاست کو وہ کیا کرتا، بہا کر لے جاتا۔ اس کے آگے بند باندھنے والی شخصیات، 2 قابل قدر بہت بڑی شخصیات کہ جن کے کام کو، کہ جن کی خدمات کو امت نے بڑی اہمیت دی ہے، اور ظاہر بات ہے ان کا کام ہے ہی قابل قدر، اور ان کا کام ہے ہی اتنا وقت والا۔ ان میں سے ایک بہت بڑا نام شیخ احمد سرہندی رحمہ اللہ کا ہے۔ شیخ احمد سرہندی رحمہ اللہ کے جنہیں مجدد الفسانی کہا جاتا ہے۔ یہ جو مجدد الفسانی ہے کہ انہوں نے یعنی دین کا تجدیدی کام کیا، یعنی 1000 سال میں
یہ جو انہیں ٹائٹل دیا گیا، یہ ٹائٹل سب سے پہلے دینے والا یہ لقب کون تھا؟ یہ ملا عبد الحکیم سیالکوٹی تھے، سیالکوٹ کے رہنے والے تھے، اور سیالکوٹ کی بڑی نسبت ہے، سیالکوٹ کی شہرت ہے ایک تو علامہ اقبال رحمہ اللہ سے اور ایک ملا عبد الحکیم سیالکوٹی سے۔ تو ملا عبد الحکیم سیالکوٹی نے شیخ احمد سرہندی رحمہ اللہ کو انہوں نے لقب دیا مجدد الفسانی کا، اور اس لقب کو امت نے قبول کیا، اور ان کا اپنا نام اگر لوگوں کو یاد نہیں بھی ہوتا لیکن مجدد الفسانی کا نام اور ٹائٹل اور لقب جو ہے وہ لوگوں کو یاد ہوتا ہے۔ مجدد الفسانی کے حوالے سے علامہ اقبال رحمہ اللہ نے کہا کہ وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار۔ تو اس سیلاب کے مقابلے میں یعنی انہوں نے بند باندھنے کا کردار ادا کیا۔ اور اسی طرح دوسری شخصیت کہ جو علمی طور پر جنہوں نے کام کیا اور علمی طور پر جنہوں نے ان تمام فتنوں کا تعاقب کیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت کے حوالے سے جتنی بے اعتنائی اور جتنا صرف نظر پہلے کیا گیا تھا، تو اس سب کی تلافی جو ہے وہ ہو گئی۔ اور یہ آغاز کس نے کیا؟ یہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ نے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ بر صغیر پاک و ہند کے بڑے محسن ہیں کہ جنہوں نے علوم الحدیث کو یہاں متعارف کروایا، کہ جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت کو یہاں متعارف کروایا، خود عالم عرب سے حدیث کا علم حاصل کیا مختلف محدثین سے، اور پھر بر صغیر پاک و ہند میں 50 سال تک یعنی نصف صدی تک تعلیم اور تربیت کا اور درس حدیث کا سلسلہ انہوں نے جاری رکھا۔ اور میں نے شروع میں یہ بات ذکر کی کہ انہوں نے سب سے زیادہ جس کتاب کی تدریس کو اہمیت دی تو وہ مشکات المصابیح ہے، اور مشکات المصابیح کی شروعات اشعۃ اللمعات فی شرح المشکات، اور اسی طرح لمعات التنقیح فی شرح المشکات، اردو میں بھی اور عربی میں بھی مشکات کی شروحات جو ہیں وہ انہوں نے لکھی۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ کا نام اور ان کی خدمات اور ان کا یہ کارنامہ اتنا زیادہ ہے کہ اس وقت بھی ہمیں یعنی ان کی نسبت سے، محدث دہلوی کی نسبت سے ہمیں نظر آتا ہے کہ بعض لوگ یہ دہلوی نسبت جو ہے اس کو اپنے نام کے ساتھ اس کو ذکر کرتے ہیں اور اس کو لگاتے ہیں۔ اسی طرح شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ نے علم الحدیث اور سیرت پر 1 درجن سے زائد کتابیں لکھی۔ مدارج النبوہ سیرت پر ان کی کتاب ہے، بر صغیر کی سب سے پہلی مستند سیرت کی کتاب۔ اسی طرح جذب القلوب الی دیار المحبوب، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے حوالے سے کیا کہ مدینہ منورہ میں 4 سال مدینہ منورہ میں رہے، مدینہ منورہ کے اسماء، مدینہ منورہ کے القاب، مدینہ منورہ کے حالات، مدینہ منورہ کا تذکرہ جہاں جہاں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو نسبت اور جو تعلق کی صورت اور کیفیت ہے، تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ نے اس کو بیان کیا۔ مجدد الفسانی کا تذکرہ میں نے پہلے کیا۔ مجدد الفسانی رحمہ اللہ وہ شخصیت ہیں کہ جب انہوں نے دیکھا کہ مذہبی طبقے میں بھی ایک گروہ اور ایک طبقہ وہ موجود ہے کہ جو حکمرانوں کی کاسہ لیسی کرتا ہے، ان کے لیے علماء سو اور اہل حق کے لیے علماء حق کی الگ الگ اصطلاح مجدد الفسانی رحمہ اللہ نے الگ الگ اصطلاح جو ہے یہ ذکر کی۔ اب اس کے بعد بر صغیر پاک و ہند میں ہمیں نظر آتا ہے حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کا دور۔ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے قرآن اور سنت کو نصابی شکل دی اور ان کو لازمی دراسی مواد کے طور پر شامل کیا۔ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے علم الحدیث کی تعلیم کے لیے کس کتاب کو منتخب کیا؟ جیسے شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ کا ہم نے تذکرہ کیا کہ انہوں نے مشکات کو منتخب کیا، اور مشکات کے شروع میں ان کا مقدمہ جو ہے، ہمارے ہاں جتنی بھی مطبوعہ مشکات کے نسخے موجود ہیں تو اس کے شروع میں جو ہے وہ مقدمہ علوم الحدیث کے حوالے سے اور اصولوں کے حوالے سے، اصطلاحات حدیث کے حوالے سے وہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ کا ساتھ موجود ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے
موطا امام مالک کو اہمیت دی اور موطا امام مالک کو ایک نصابی درسی کتاب کے طور پر اس کی تدریس بھی۔ اچھا، اس کی ایک بڑی وجہ تھی، حضرت امام مالک رحمہ اللہ کی شخصیت وہ شخصیت ہے کہ جہاں پر تمام فقہی مکاتب فکر آ کر اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور اس کی صورت کیا ہے؟ اس کی صورت یہ تھی کہ امام مالک رحمہ اللہ کے شاگرد، یوں تو امام مالک رحمہ اللہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے معاصر ہیں، امام مالک رحمہ اللہ کے شاگرد بنے امام محمد بن حسن، اور امام محمد بن حسن رحمہ اللہ ایک معروف نام ہے، حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بھی وہ شاگرد ہیں، اور اس کے بعد امام شافعی رحمہ اللہ امام محمد بن حسن کے شاگرد ہیں، اور پھر امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ان کے شاگرد ہیں۔ تو ہمیں نظر آتا ہے کہ جو 4 فقہی مکاتب فکر ہیں، اور ان مکاتب فکر کا مرجع اور ان کا ماخذ اور بالآخر جہاں آ کر وہ اکٹھے ہوتے ہیں، تو وہ کیا ہے؟ وہ حضرت امام مالک رحمہ اللہ ہیں۔ تو موطا امام مالک کو بڑی اہمیت دی، اور موطا امام مالک کو درسی کتاب کے طور پر اس کی احادیث اور اس کی تدریس کا ایک سلسلہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے کیا۔ اور بر صغیر پاک و ہند میں اب اس وقت ہمارے ہاں جتنے بھی شیوخ الحدیث ہیں اور جتنے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو بیان کرنے والے ہیں، تو ہمیں نظر آتا ہے کہ ان کی سند کا سلسلہ بالآخر حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تک پہنچتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ شجرہ اور یہ چین شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کے بغیر نہیں پہنچتی۔ بر صغیر پاک و ہند میں یہاں علوم اور فنون اور یہاں سیرت اور حدیث کے حوالے سے، بالخصوص حدیث کے حوالے سے جو بھی سند ہوگی تو شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کا نام اس میں ضرور شامل ہوگا۔ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کے بیٹوں میں ہمیں نظر آتا ہے کہ انہوں نے قرآن کریم کے حوالے سے بھی بڑی خدمات سر انجام دیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے حوالے سے بھی خدمات سر انجام دیں۔ اور شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کے شاگردوں میں بھی ہمیں بہت بڑے نام، قابل قدر اور گراں قدر ہمیں نام نظر آتے ہیں، جیسے قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ کے جو تفسیر مظہری لکھنے والے ہیں، قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ، جنہیں خود حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ بیہقی وقت کہتے تھے کہ یہ وقت کے امام بیہقی ہیں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ کا جو علمی کام تھا وہ فارسی میں تھا۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کا جو علمی کام تھا وہ بھی عربی اور فارسی میں تھا۔ چونکہ فارسی اور عربی اس وقت کی علمی اور ادبی زبان تھی، مدارس میں بھی اور جہاں بھی علم کے حلقے موجود تھے تو وہاں اسی میں تدریس جو ہے وہ کی جاتی تھی۔ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے خود اپنے بیٹے، کہ جن کا بہت بڑا نام اور بہت بڑا کردار ہے، حضرت شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ سے یہ کہا کہ آپ جو ہے جا کر اردو، سلیس اردو، نفیس اردو، بہترین اردو اس کی مجلسوں میں بیٹھیں، اور مختلف جو شعراء ہیں تو ان کی مجالس میں بیٹھیں، تاکہ اس میں آپ کی روانی اور اس پر آپ کی گرفت میں کیا ہو، مزید اضافہ ہو۔ تو حضرت شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ تو وہ جایا کرتے تھے۔ شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ کے حوالے سے ہمیں نظر آتا ہے کہ ان کا کام عربی میں بھی، فارسی میں بھی اور اردو میں بھی ان کی خدمات جو ہیں وہ موجود ہیں۔ اسی طرح بر صغیر پاک و ہند میں 1857 کی جنگ آزادی سے پہلے قاضی بدر الدولہ کا نام ہمیں انتہائی نمایاں اور ان کی بڑی خدمات نظر آتی ہیں۔ ان کی ایک کتاب فوائد بدریہ، اصل میں سیرت پر لکھی گئی 2 جلدوں میں یہ کتاب ہے، اور قاضی بدر الدولہ جو تھے وہ ریاست کرناٹک کے قاضی القضات تھے۔ تو بر صغیر پاک و ہند میں بڑی شخصیات گزری ہیں، بہت بڑا قابل قدر، وقی اور گراں قدر خدمات انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے حوالے سے سر انجام دی ہیں۔ ہم اگلی نشست میں اسی موضوع پر مزید اس کی تفصیل انشاءاللہ رکھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سیرت کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔